اسی لیے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ قادیانی وہاں بہت محنت کر رہے ہیں کہ وہاں لوگ چونکہ دین کا ان کو پتہ نہیں ہے. کوئی بھی قادیانی جاتا ہے جو اسلام وہ ان کو بتائے گا تو وہ ہمیں بھی پوچھتے تھے کہ آپ احمدین ہیں. ہم ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں. اور بلکہ ایک مسجد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں احمدین، کیونکہ پاکستانی وہاں گئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی وہ سمجھتے شاید یہی ہیں احمدین ہی ہیں. انہوں نے اپنا تعارف کرایا احمدین مسلم جماعت. تو پھر ہم جا کر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں یہ احمدین دے آر ناٹ مسلمس، دے آر ہیپوکریٹس، اف دے کم ٹو یو ڈرائیو دم اوے. ان کو بھگاؤ، یہ مسلمان نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. سارا الحمدللہ تبلیغ کی محنت کی برکت سے اب بہت ان کو اویئرنیس ہو گئی ہے. مثال کے طور پر 2007 میں سیرالیون میں گئے تھے، ان کے 150 وہاں اسکول ہیں، اسپتال بنے ہوئے قادیانیوں کے، چیریٹی اسپتال بنے فری ہوئے اور اسکول بنائے ہوئے ہیں. تو 2021 میں پھر اس ملک میں جانا ہوا تو مقامیوں نے بتایا کہ الحمدللہ ان کے ہسپتال میں اور ان کے اسکولوں میں اب وہ ہمارے جو مسلمان تھے وہ نہیں آ رہے. اب یہ تبلیغ کی اویئرنیس پہلے ان کو تھی. پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے شاید یہ ایک ہی ہے. اور بلکہ وہاں ہم نے دیکھی ان کی جو مساجد میں عبادتگاہیں بنائی ہوئی ہیں وہ خالی ہیں. ایک سڑک ایک طرف ان کا تھا وہ ناصر مسجد، ان کے جو قادیانی کا ہے وہ تھی. دوسری طرف ہماری مسجد تھی. فجر کی نماز میں ان کے 3-4 ہوتے تھے اور ہماری مسجد میں 100-150 نمازی ہوتے. چیریٹی کے شیلٹر میں یہ وہاں کام کر رہے ہیں. وہ پھر لوگ ہمیں کہتے بھی تھے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ احمدین ہیں اور آپ یہ لوگوں کو چیزیں بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم احمدین نہیں، ہم مسلمان ہیں. اور ہم ان کو واضح بتاتے تھے کہ پاکستان نے ان کو پاکستان دے ڈکلیئرڈ ڈسبلیورز، مسلمان نہیں ہیں. علماء کی حالت کس طرح ہے افریقی ممالک میں؟ وہاں کے جو بس وہ سب کا کیا کہتے ہیں اب الحمدللہ بہتری ہے. یعنی 2007 میں اس ملک میں گئے تو کل 25 حافظ قرآن تھے پورے ملک پورے میں. ملک میں. اور رمضان ہمارا وہاں ہے، وہ بڑے اس میں ڈائس پہ رکھ کے قرآن پاک تراویح دیکھ کر سناتے تھے. اور ابھی 14 سال کے بعد اسی ملک میں گئے تو 250 سے 300 مدارس بن چکے ہیں. ماشاءاللہ. ریونڈ سے پڑھ کر علماء گئے ہیں جتنے وہاں سے پڑھنے آئے تھے. 2007 میں جب میں جا رہا تھا اس وقت وہاں سے 8 تقریباً نوجوان ریونڈ میں داخل ہوئے تھے. تو وہ یہاں سے حافظ عالم بن کر گئے. انہوں نے وہاں جا کر ہر شہر میں انہوں نے مدرسہ کھولا اور محنت شروع کی. تبلیغ کا کام بھی خوب کر رہے ہیں اور ساتھ مدارس کا بھی. اور ماشاءاللہ حافظ عالم بن رہے ہیں وہاں. وہ وہاں اچھا کام ہو رہا ہے. باہر کے دیگر ممالک کے پڑھے ہوئے علماء بھی ہیں اس ملک میں ہیں، وہ بھی ہیں. اکثر مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، مصر سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی اب الحمدللہ دعوت والے کام کے ساتھ جڑ رہے ہیں. وہ جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو علماء ہیں وہ بھی عام لوگ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں کلین شیو اور پینٹ شرٹوں میں. اور پہلے تھا مثال کے طور پر ابھی ہم ایک مسجد میں گئے تو وہاں جو ان کا ایک چیف امام ہوتا ہے وہ کلین شیو تھا، اور سیکنڈ امام پوری داڑھی، تھرڈ امام پوری داڑھی. اب ان دونوں کا چلا لگ گیا تھا. اب جو چیف امام تھا اس کا تبلیغ میں وقت نہیں لگا، وہ کلین شیو. خیر ہم نے جا کر اس سے بات کی، فکر مند تھے. تو کافی وہ چیف امام وہ ہوتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہے اور مطلب اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا کہ میں مطلب علم میرے پاس بہت زیادہ، لہٰذا جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا نا. تو اس کے ساتھ جا کر ہم نے بات چیت کی، دوستی لگائی، بات چلتی رہی. وہ عربی میں ہم سے بات کرتے رہے. خیر مختصر یہ کہ وہ سروزے میں وصول ہو گئے چیف امام. اس کو ہم ساتھ لے گئے سروزے میں. 3 دن کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی اور سر پہ ٹوپی لے آئے. ماشاءاللہ. اور جب واپس دوبارہ مہینے بعد ملاقات ہوئی ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی. تو یہ اس ماحول کی برکت ہے. میں جو آپ کے خط آتے تھے مجھے یاد ہے جب چھوٹے ہوتے اس میں لکھا ہوتا تھا بھی اس ہفتے ہم نے اتنے مسلمان کیے، اس میں ہم نے ایک پادری کو مسلمان کیا. وہ کیسے جب آپ مسلمانوں کو جا کے ملتے ہیں تو پھر جو جماعتیں جا کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے؟ محنت مسلمانوں میں ہو رہی ہے. جو آ جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ تو بہت سارے واقعات کیسے آ ایسے جاتے ہیں؟ یعنی عصر کے بعد ہم عمومی گشت کر رہے تھے تو ایک عیسائی شراب کے اوپر دکان تھی کس ملک میں؟ یہ گھانا میں. نیچے اترا تو اس نے کہا میں بھی سن سکتا ہوں. سن سکتے ہیں. سنتا رہا. جب مسلمان سے کہا مسجد میں چلو، بات مسلمان سے ہو رہی تھی، تو اس نے کہا مسجد میں چلو. اس نے کہا میں بھی آ سکتا ہوں. اب بھی آ سکتے ہیں. جب مسجد کے قریب گئے تو پھر اس سے بات چیت ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا. وضو کرایا، نماز پڑھی اس نے. پھر اس کو کہا غسل کر کے نہا دھو کے آؤ. اس طرح ایک
پہنچے بستی میں، پوری بستی میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسجد نہیں. اسکول میں ٹھہرے ہم ایک درخت کے نیچے، وہاں ہم نے بستر رکھے، ظہر کی اذان دی، نماز پڑھی، تعلیم کرائی، اردو والا حلقہ الگ لگایا، انگریزی والا الگ. تو بچے عورتیں مرد اکٹھے ہو جاتے تھے کہ یہ نئی مخلوق، بال اور داڑیاں، اور یہ کدھر سے آگے ہمیں انہیں دیکھنے کے لیے. تو ہم ہاں نے ان جب کو پاکستانی مردوں کی داڑیاں بالوں سے وہاں تو بڑا بال ہوتا. ہے ہی نہیں، تو وہ ہمیں کہتے تھے وائٹ پیپل ہیو کم فرام پاکستان، کہ اچھا پاکستان سے یہ ہم گورے آئے وائٹ ہوئے ہیں ہیں. ان کے لیے، وہ ہم گورے وہاں ہیں. وائٹ تھے، وہ چونکہ کالے سیاہ ہم ہیں. تو خیر وہ جب تعلیم ختم ہوئی، اسی اسکول کا ایک ٹیچر تھا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. تو ہم نے اس کو اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا. تو 2 سوال وہ کرتے تھے ہمیشہ. ہم خود ہی کہتے تھے یہ سوال کریں تاکہ ہم پھر جواب دیں. ویئر آر یو فرام، وٹ براٹ یو ہے، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو. جب پوچھتے کیوں آئے ہو تو پھر ہم پورا بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیاں بنائی ہیں، ایک موت سے پہلے کی، موت کے بعد کی. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا، نبیوں کے نام گنواتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے. آدم علیہ السلام کو آدم کہتے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ، جیسس اینڈ محمد از دا لاسٹ اینڈ سیل آف آل دا پرافٹ. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب وہ میسج، پیغام جو نبیوں سے نبی وہ لے کر ہم اب پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. اب کوئی نبی نہیں آنا. تو یہ 10-15 منٹ بات کر کے اس سے پوچھا واٹ اباؤٹ یو، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. بس نرم دل اچھا، لوگ ہیں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ کون سا نام اپنے لیے پسند کرو گے، اس نے کہا میرا نام اسماعیل رکھ دو. پڑھا لکھا تھا اس کو، ہم نے اس کا نام اسماعیل رکھ دیا. پھر اس سے پوچھا کہ آپ نے مسلمان ہوئے ہو، کوئی سوال و جواب نہیں کیا، کوئی اسلام کے بارے میں پوچھا نہیں کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے. اس نے کہا جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، پرائمری کلاس میں، اس وقت میرا کلاس فیلو ایک مسلمان تھا، وہ مجھے اسلام کی باتیں بتایا کرتا تھا. وہ کتنی باتیں بتاتا ہوگا، یہ کہتا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اس وقت سے میرے دل میں تھا کہ میں بھی کبھی مسلمان ہو جاؤں گا. یعنی 20-25 سال پہلے جب وہ پرائمری میں تھا، اب وہ تو ٹیچر تھا اسکول میں. تو کہنے لگا جب آپ کی جماعت آج میں نے آتے دیکھی، آپ لوگوں کو میں نے ادھر آتے دیکھا اپنے گراؤنڈ میں، تو میں نے کہا یہ مسلمان ہے. تو میں نے کہا آج میں مسلمان ہو جاؤں. تو گویا کہ وہ اتنے سالوں سے ہمارے انتظار میں تھا. تو یہ وہاں پھر ہمیں احساس ہوا کہ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. یہ وہاں احساس ہوا. پھر وہ ایسا مسلمان بنا. پھر اس نے 4 دن ہمارے ساتھ لگائے، کہا جاؤ، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اس کو یاد کرایا، پھر بھیجا گھر میں غسل وغیرہ کر کے. عصر مغرب عشاء پڑھی. رمضان کا مہینہ تھا. ہم نے کہا بھی رمضان ہے، اب اس کو روزہ نہ رکھوائیں، گرمی ہے، گھبرا نہ جائے. تو اسے کہا کہ بھی برادر اس میں یو گو اینڈ کم ٹمارو مارننگ فجر پریئر. تو اس کو محسوس ہوا یہ کیا کرنے لگے. ہم نے کہا تراویح پڑھنے لگے، ہم نے روزہ رکھنا. اس نے کہا نو آئی ایم مسلم، آئی نو ویری ویل، آئی ول کیپ فاسٹ، میں روزہ رکھوں گا. ہم نے کہا ابھی وہ سحری ہفتہ. اس نے کہا مجھے سارا پتہ ہے، پڑھا لکھا تھا وہ. تو اس نے روزہ رکھا، اور شام کو جب میں نے پوچھا کہ آج کیا محسوس کیا، اس نے کہا مجھے آج بڑا مزہ آیا.